ثاقب بھائی اسٹارٹ کر دیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ جی ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو کمیونٹی بحرین آپ تمام کا ایک بار پھر سے خیر مقدم کرتا ہے، اور آپ کے سامنے ایک بار ہم پھر سے حاضر ہوئے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ آج کے اس ویکلی درس میں۔ اور آج کا جو ہمارا درس ہے، جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، وہ ہے پریزنٹ اینڈ فیوچر چیلنجز فار فیملیز ان دا کمیونٹی۔ اور آج کے ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں وہ ہیں جناب محترم ڈاکٹر فاروق خان، جن کا تعلق جو ہے حیدرآباد سے ہے اور جو یو کے میں مقیم ہیں، اور یہ خود جو ہے ایک کنسلٹنٹ سائیکیٹسٹ ہیں یو کے اندر۔ اور تو ہے ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور اب اپنے پروگرام کی ہم شروعات جو ہے قرآن پاک کی تلاوت سے کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں دعوت دیتا ہوں ربانی بھائی کو کہ آئیں اور قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ پروگرام کی شروعات کریں۔ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعل لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر ربانی بھائی۔ اب میں دعوت دیتا ہوں اپنے آج کے مہمان خصوصی ڈاکٹر صاحب کو کہ آئیں اور اپنے اظہار خیالات کو ہمارے سامنے پیش کریں۔ جزاکم اللہ خیراً کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پر انوائٹ کیا ہے ایک پریزنٹیشن کے ساتھ، اور خاص طور پہ کمیونٹی جو آپ کی ہے بحرین میں، اس کا بے انتہا مشکور ہوں میں کہ ایک اہم عنوان کے تحت آپ لوگوں نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ پروگرام کی جو ٹائٹل ہے، عنوان ہے، اس کے اوپر ہم لوگ گفتگو کریں، اس کا ایک پس منظر، ایک بیک گراؤنڈ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو میرا پریزنٹیشن ہے یہ انگلش میں لکھا ہوا ہے، اینڈ دیر ول بی ٹرمز اینڈ ٹرمینالوجیز جو کہ میں بیچ میں انگلش میں یوز کروں گا، اس کی کچھ وضاحت کروں گا، اور کچھ آئی ایم شیور کہ آپ لوگ انگلش سے بھی واقف ہیں تو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ پریزنٹیشن نہ صرف پیور انگلش میں ہے نہ اردو میں ہے، یہ مکسڈ پریزنٹیشن رہے گا انشاءاللہ، تاکہ مختلف آڈینسز جو ہماری ہیں وہ اس پریزنٹیشن کو سمجھ سکیں اور اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پچھلے 25-30 سال میں جتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، گروتھ ہوئی ہے جتنی ٹیکنالوجی کی، اس کے حساب سے کمیونٹی کے، سوسائٹی کے جو چیلنجز ہیں، اس میں ایک سگنیفیکنٹ اور ریمپنٹ، بہت فاسٹ رفتار اور بہت زیادہ لیول کا ایک چینج آیا ہے۔ اور یہ چینج ایک لیول پہ نہیں ہے بلکہ مختلف لیولز پہ ہے۔ سب سے بڑا چینج اس کے اندر جو ہے ٹیکنالوجی ہے، سائنٹیفک جو انوویشنز ہوئے ہیں پچھلے 25-30 سال کے اندر، that have revolutionized the whole scientific community, the whole information technology community، اور پھر خاص طور پہ جو یہ انٹرنیٹ اور وائی فائی اور یہ سوشل میڈیا کا جو دور ہے اس وقت، اس کے اندر ایک بے انتہا زبردست چینج آیا ہے۔ اور یہ ہماری گفتگو کا ایک موضوع بھی رہے گا آج، کہ we will concentrate on that bit of the challenge that we face as a community۔
اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم لوگ ان چیزوں کی طرف گفتگو کریں گے، میں آپ کی توجہ اس کے جو مضر اثرات ہیں، جو اس کے ایل ایفیکٹس ہیں، اس کی طرف توجہ کراؤں گا، اور پھر ساتھ ساتھ سلیوشنز اور جو اس کے حل ہیں، اس کے کیا ہم لوگ اس نتائج سے، اس کے ریزلٹ سے ہم لوگ کیا نتائج اخذ کرتے ہیں، اور کس طرح سے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں، کس طرح اس کمیونٹی کے پرابلم کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں، ان چیزوں کی طرف ہم لوگ توجہ کریں گے۔ تو یہ چھوٹا سا بیک گراؤنڈ دینا آپ کو ضروری اس لیے تھا کیونکہ یہ ٹاپک ہمارا جو آج کا ہے، یہ بے انتہا کرنٹ ٹاپک ہے۔ تو اس وقت جو چیزیں، حالات ہمارے سامنے ہیں، وہ بڑی کلیئرلی ہم کو نظر آتی ہیں۔ تو اس سے پہلے میں، اگر یہ لیکچر 1-to-1 ہوتا ہمارا، اگر آڈینس سامنے ہوتی، تو یہ کوشچن میں سارے آڈینس سے پوچھتا تھا کہ بھئی آپ کا کیا خیال ہے کہ کون سے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، اور مختلف لوگ مختلف چیلنجز سامنے رکھتے ہیں۔ تو یہ جو کرنٹ چیلنج ہے، یہ چیلنج کس کے لیے ہے؟ یہ چیلنج سبھی لوگوں کے لیے ہے، اور یہ یوتھ کے لیے ہے، یہ نوجوانوں کے لیے ہے، بچوں کے لیے ہے، یہ بڑوں کے لیے ہے، بوڑھوں کے لیے ہے، مین کے لیے ہے، وومن کے لیے ہے۔ یہ ساری ٹیچر جنریشن، پیرنٹل جنریشن، سوسائٹیز، کمیونٹیز، این جی او آرگنائزیشنز ہیں، جتنی جماعتیں ہیں ان کے لیے، اور پھر گورنمنٹ کے لیے، پالیسی میکرز کے لیے، سارے لوگوں کے لیے یہ چیلنج ہے۔ اور پھر جیسا کہ میں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ یہ ایک لیول پہ نہیں ہے، یعنی مطلب اگر کوئی لڑکا یا لڑکی یا بچہ اس کا شکار ہے ان چیلنجز کا، تو یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کے اندر صرف اس سے باہر نکل جائیں۔ وہ پرسن بھی انوالوڈ ہے، اس کی فیملی بھی انوالوڈ ہے، وہ جو کمیونٹی میں رہتا ہے، جس نیبرہڈ میں رہتا ہے، وہ بھی اس کے اندر انوالوڈ ہے، جو اس کا سوشل گروپ ہے، سرکل ہے، وہ بھی انوالوڈ ہے، جو ان کا پیئر گروپ ہے، دوستی کے سرکل ہے، وہ بھی انوالوڈ ہے اس کے اندر، اور پھر ان ماس، یعنی کہ پوری کمیونٹی اور پوری پاپولیشن اس چیلنج کے اندر انوالوڈ ہے۔ تو یہ ایک کے آدمی کے یا ایک شخص کے کرنے کی بات نہیں ہے۔ تو آئیے کچھ ہم لوگ ان پریزنٹ اور فیوچر چیلنجز کی طرف ہم لوگ نظر ڈالتے ہیں۔ تو اس میں میں نے ایک لمبی لسٹ آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن ان میں سے چند چیزوں کی طرف ہم لوگ گفتگو کریں گے، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ساری چیزوں کی طرف کانسنٹریٹ کر سکیں، بلکہ میں نے کچھ سلیکٹ کی ہیں ان کی چیزیں، وہ چیزوں کی طرف ہم لوگ ڈسکشن کریں گے۔ یہ چیلنجز کون سے ہیں؟ تو یہ چیلنج میں ایڈکشن آتا ہے، یہ مختلف قسم کے جو ایڈکشنز ہوتے ہیں آج کل یوتھ کے اندر، اس کے اوپر بات کریں گے۔ کرائم ریٹ کمیونٹیز کے اندر کافی بڑھ رہا ہے، تو اس تعلق سے ہم لوگ بات کریں گے۔ پھر ایک چیز ہوتی ہے جس کو پروکراسٹینیشن کہتے ہیں، یہ کیا ہے، اس کے کیا پریزنٹیشنز ہوتا ہے، اس کا کیا پریزنٹنگ فیچر ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے کیا حل ہیں، اس کو حل کیسے کیا جائے، اس کو ایڈریس کیسے کیا جائے، ہم اس کی طرف بات کرتے ہیں۔ خود اعتمادی کی کمی، سیلف اسٹیم اور سیلف کانفیڈنس کی کمی یوتھ کے اندر، یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے، ایک چیلنج ہے۔ ساتھ ساتھ ایک ٹرم ہے جس کا نام ہے ریزیلینس۔ سو ریزیلینس کیا ہے، اس کو کیسے بلڈ اپ کیا جائے، اور اس کو کس طرح سے ہم یوتھ کے اندر خاص طور پہ اجاگر کر سکتے ہیں، اس کی طرف بھی ہم لوگ کچھ گفتگو کریں گے۔ سوشل میڈیا ہے، ڈیجیٹائزیشن کا جو دور ہے، اس کے تعلق سے بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد میں سرسری طور پہ مینشن کروں گا لونلینس ہے، موٹیویشن ہے، لینگویج اینڈ کمیونیکیشنز ہے، اور پھر اس کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جینڈر آئیڈینٹی۔ میں نے اس کو رکھا ہے میرے حساب سے فیوچر چیلنجز کے زمرے میں۔ یہ چیزیں ابھی آ چکی ہیں ویسٹ میں، ان چیزوں کا کافی ڈسکشن اور کافی یہ فور فرنٹ میں ہیں، لیکن سٹل جو کنٹریز جو ایشین ہیں، مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں، اس میں یہ چیزیں بھی ابھی اتنی تیزی سے رفتار نہیں پکڑی ہیں، تو ہم لوگ اس کے اوپر کم گفتگو کریں گے۔ لیکن اب یہ جو 5-6 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس میں ہم لوگ ذرا زیادہ ٹائم سپینڈ کریں گے، اور اس کے جو پرابلمز ہیں ان کو جانیں گے، اور پھر اس کا حل کیا ہے اس کو ہم تلاش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی ایڈکشنز۔ ایڈکشنز are defined as not having control over doing, taking or using something to the point where it could be harmful to you۔ تو اس کی ٹرم کو ڈیفائن اس طرح کیا جاتا ہے ایڈکشن کو، کہ کوئی ایسی چیز کا استعمال، یا پھر کچھ ایسی چیز کرنا، یا پھر ایک ایسی چیز کے آپ تابع ہو جانا جو کہ ایک ہارمفل ایفیکٹ آپ کو پہنچاتی ہے۔ تو وہ چیز ہو سکتی ہے، کوئی سبسٹنس ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی ہیبٹ ہو سکتی ہے۔
کوئی چیز بار بار کرنے کی جو خواہش ہے، یہ جستجو ہے. یہ فرام ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو گیمبلنگ کے شکل میں، ڈرگس کی شکل میں، الکوہول، نکوٹین جو سگریٹ اسموکنگ ہے، ان چیزوں کی شکل میں ہم لوگ اس کو جانتے ہیں. لیکن ایڈکشن کوئی بھی چیز کا ہو سکتا ہے. تو ایڈکشن ایک ایسی لت جس کو کہتے ہیں، کوئی چیز کی لت لگ جانا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف یہ ایڈکشنز الکوہول اور ڈرگس کا ہی ہے، سگریٹس کا ہی ہے، بلکہ دوسری چیزوں کا بھی ہو سکتا ہے. اور کس طرح سے یہ ایڈکشن ڈیولپ ہوتا ہے؟ سو ان کیس آف ڈرگز، الکوہول اینڈ نکوٹین، یہ ہمارے ذہن میں ایک ایسی فیلنگ اور یہ بہت فزیکلی اور مینٹلی ہم کو یہ افیکٹ کرتے ہیں. سو یہ فیلنگز ہمارے اندر یہ جو جنریٹ کرتے ہیں، یہ ڈرگز ہیں یا پھر گیمبلنگ اور الکوہول ہیں، دیز فیلنگز آر انجوائبل اینڈ کریٹ اے پاورفل ارج ٹو یوز سبسٹینس اگین. ہمارے برین میں، ہمارا برین ایک تو اسٹرکچر ہے ہمارے برین کا، جس کے اندر ہمارے ڈفرنٹ لوبز ہوتے ہیں. فرونٹل لوبز ہیں، پیرائٹل لوبز ہیں، ٹیمپورل لوبز ہیں، سیریبیلر ہیمسفیئر ہے. تو اس طرح مختلف پارٹس آف دا برین ہیں. اس کو فنکشن کرنے کے لیے مختلف قسم کے نیورو کیمیکلز ہمارے برین کے اندر ہوتے ہیں. تو ان نیورو کیمیکلز کے اندر بعض نیورو کیمیکلز کو کامنلی ہیپی ہارمونز کے نام سے جانا جاتا ہے. یعنی وہ ہارمون جس سے ہم خوش ہوتے ہیں، اور وہ خوشی کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے. کسی کی شادی ہو رہی ہے، ان کے گھر میں خوشی ہے. کوئی ایگزامینیشن کے اندر پاس ہوتا ہے، اسسمنٹ میں پاس ہوتا ہے، انٹرویو میں اس کو جاب ملتی ہے، دے آر ویری ہیپی اباؤٹ اٹ. سو دیز ہارمونز، دیز نیورو کیمیکلز ول بی ریلیزڈ ان دا برین. اور اس کے اندر ون آف دا امپورٹنٹ نیورو کیمیکلز از ڈوپامین. اور پھر اس کے بعد اینڈورفنز ہیں. اس طرح سے مختلف قسم کے جو نیورو کیمیکلز ہوتے ہیں، دے ول کاز یو ٹو بی ہیپی. خوشی کا اظہار ہے، خوشی کی کیفیت جو ہمارے دل کے اندر محسوس ہوتی ہے، اس کے اندر ریلیز ہوتے ہیں، اس وقت ریلیز ہوتے ہیں، اور وہ یہ کاز کرتے ہیں ہیپینس. ناؤ بائی ٹیکنگ دیز ڈرگز، الکوہول اور گیمبلنگ ہے، نکوٹین ہے، یہ وہی نیورو کیمیکلز کو ریلیز کرتا ہے جو کہ خوشی دیتے ہیں. تو انسان کو پھر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ I need to take this substance again because I'm very happy taking these substances. Gambling may result in similar mental high after a win, which is followed by a strong desire to try it again, to recreate that feeling. This can develop into a habit that becomes very hard to stop. تو ایک بار گیمبلنگ کا ایگزامپل یہاں پہ میں نے دیا ہے کہ ایک بار گیمبلنگ کے اندر جیتنے کے بعد، سو فار ایگزامپل کوئی 100 پاؤنڈ سے somebody is betting، تو 100 پاؤنڈس کے بعد اس کو 200 پاؤنڈس مل گئے، he'll be very happy کہ he has gained a lot of money. So that happiness جو ہے، اس کا وہ ہارمونل جو لنک ہے، نیورو کیمیکل لنک ہے، جس کی وجہ سے وہ کیمیکلز ریلیز ہوا، اس کو ہیپینس ملی ہے، وہ he wants to do it again. تو اس کے بعد پھر اور اماؤنٹ لگائے گا، اور اماؤنٹ لگائے گا. اس طرح it becomes succumb to that habit of gambling again and again. کیونکہ وہ خوشی، وہ ایک بہت زیادہ ایک ایلیٹڈ اور یوفورک جو فیلنگ آتی ہے خوشی کی، اس کو حاصل کرنے کے لیے بار بار وہ چیز کرنے کی کوشش کرتا ہے. Being addicted to something means not having it cause withdrawal symptoms. یعنی اگر وہ چیز نہ ملے تو پھر آپ کو اس کے withdrawal symptoms آتے ہیں، جیسا کہ چڑچڑاپن ہے، ایجیٹیشن ہے، غصہ، اینگر، irritability. So if somebody is not getting the alcohol in the morning, they're used to alcohol every day in the morning, اور کسی کو ڈرگز نہیں مل رہے ہیں، یا پھر کسی کو گیمبلنگ کھیلنے کی عادت ہے لیکن اس کو گیمبلنگ کھیلنے سے روکا جا رہا ہے، تو پھر اس کی جو withdrawal symptoms ہوں گی، اس کی وجہ سے وہ سامنے آئیں گی. اور withdrawal symptoms مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں. فزیکل ہو سکتی ہیں، جیسا کہ الکوہول نہ ملنے پہ لوگوں کو پسینے آنا، ہاتھوں کے اندر شیک شروع ہو جانا، باڈی کا ٹریمولس ہو جانا، اور پھر سویٹنگ، اور پھر فٹس آنے کی کیفیت ہو جانا. اس قسم سے مختلف پریزنٹیشنز کین بی دیئر فزیکلی، بٹ آلسو سائیکولوجیکل، کہ پھر مجھے اور چاہیے الکوہول، ایز سون ایز آئی گیٹ دا الکوہول آئی ول بی ہیپی. تو اس طرح اپنے انسان ارج کرتا ہے وہ withdrawal symptoms آنے کے بعد جا کے پھر الکوہول لینا، اس کے بعد he feels much more relaxed and comfortable. اینڈ یہ سائیکل چلتے رہتی ہے ہر وقت کہ they will feel that they need to do it because they're getting irritable, they're getting angry, aggressive, physical symptoms آ رہے ہیں، اور اس کو روکنے کے لیے مجھے وہ ایکٹیویٹی پھر سے کرنی چاہیے، چاہے وہ ڈرگز ہوں، الکوہول ہوں، یا پھر گیمبلنگ جیسا نشہ ہے. Often an addiction gets out of control because you need more and more to satisfy the craving and achieving high. تو جو آپ ہائی اور ایلیٹڈ محسوس کرتے ہیں وہ ایکٹیویٹی کرنے کے بعد،
وہ خواہش کو، وہ لیول آف ہیپینس کو لانے کے لیے یو ہیو ٹو ڈو دیٹ ایکٹیویٹی اگین. You will be urged to do that activity again. Now, initially, when people do gambling or alcohol or drugs, they feel happy because those neurochemicals are functioning, and that works as a reward mechanism. کہ آپ کو ایک بار آپ نے کچھ کیا، ڈرگز لی، اچھا محسوس ہوا، خوشی ہوئی، پھر سے لیں. After some time, all those receptors in the brain جہاں پہ neurochemicals ریلیز ہو رہا ہے وہ either occupy ہو جاتے ہیں، یا پھر there is no reward anymore left. So it becomes a routine habit and it becomes only dependent habit. کہ مجھے لینا ہے، کوئی اس سے بعد خوشی، کوئی اس کے بعد پوری یوفوریا، یہ نہیں ہوتا. یہ نیچرل میکینزم ہے ایڈکشن کے اندر. اور پھر people enter into what is called as a dependence phase of addiction. So initially تھوڑا ایڈکشن ہے کہ خواہش ہے بار بار لینا، اس کے بعد somebody is dependent on that کہ اگر وہ نہ کریں تو ان کو مختلف پرابلمس ہوتی ہیں. کس قسم کی پرابلمس ہو سکتی ہیں؟ تو ایک ایگزامپل ہے انٹرنیٹ ایڈکشن کا، ڈپریشن ایک ون آف دا کامن پریزنٹیشنس ہے جو کہ انٹرنیٹ ایڈکشن کے بعد لوگوں کو آتا ہے. اور یہ آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، انٹرنیٹ ایڈکشن ہے یا پھر وائی فائی ہے، سوشل میڈیا ہے، یو گیو اینی نیم ٹو دس از بیکاز آف دا یوز آف دا گیجٹ پیپل آر یوزنگ. سو وی آر جسٹ موونگ فرام دا ایڈکشن سے ہم لوگ ایک جو الکوہول، ڈرگز اور گیمبلنگ ٹائپ کا ایڈکشن ہے اس سے وی آر کمنگ ٹو این انٹرنیٹ ایڈکشن. دس از a slightly bigger problem these days. Dishonesty. So can you think about that, why somebody who is addicted to internet will be dishonest? But it's the same with any type of addiction. کہ جیسا گیمبلنگ کا ایڈکشن ہے یا پھر الکوہول کا ہے یا کوئی ڈرگس کا ہے، اسی قسم کا انٹرنیٹ کا بھی ایڈکشن ہے. ڈس آنیسٹی ان لوگوں میں دیکھی جاتی ہے جو ڈیپینڈنٹ الکوہول ہو جاتے ہیں، ڈرگس کے ساتھ، کیونکہ دے وڈ لائک ٹو چیٹ آن پیپل کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں یا پھر ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہیں اس چیز کو خریدنے کے لیے یا پھر وہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے، الکوہول اور ڈرگز ہوں. دے اسٹارٹ ٹو اسٹیل منی، دے اسٹارٹ ٹو گیٹ منی فرام ادر مینس، ادر ویز، اینڈ دے اسٹارٹ ٹو ہیو دا ڈسآنیسٹی ود the people around them. تو اگر بچوں سے آپ سوال کریں تو they will be dishonest with you. So آپ اگر پیرنٹس جا کے بچے سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کتنی دیر تم یہ موبائل فون دیکھ رہے ہو، how long you've been watching this for، YouTube ہے، YouTube شارٹس ہیں، یہ مووی ہے، I've not been watching. He will deny. وہ ایک دم واپس آئے گا کہ نہیں میں نہیں دیکھ رہا تھا، میں نے بالکل 5 منٹ میں دیکھ رہا ہوں. And then when you check, it is hours and hours children are spending time on internet. پھر اس کے بعد فیلنگز آف گلٹ، جب جھوٹ بولتے ہیں، جب پیرنٹس سے یا پھر اپنے فرینڈ سے یا اپنے بھائی بہنوں سے جھوٹ بولتے ہیں، دین یو گیٹ اے ریئلی بیڈ فیلنگ، اے نیگیٹو فیلنگ. اور اس کے بعد وہ گلٹ کی فیلنگ آتی ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ. دین اینگزائٹی، ایک بے چینی کی، ایک اضطراب کی کیفیت ہونا، ایک بالکل سیٹل محسوس نہیں کرنا اپنے آپ کو، تو اینگزائٹی کی کیفیت. When there is also euphoria when using computer, تو ایک sense of elation ہے، ایک sense of بہت زیادہ خوشی کا احساس جب انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں. میں یہ مووی دیکھ رہا ہوں یا پھر یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں، میں یہ گیم کھیل سکتا ہوں، یہ نیو گیم آیا ہے. تو مختلف قسم کی چیزوں سے یوز کرنے سے ایک یوفوریا، sense of happiness کی فیلنگ آتی ہے، and then you want to use it more. اس کے ساتھ ساتھ اور ایک پرابلم جو ہوتا ہے وہ ہے difficulty in prioritizing things which is important for you now. کہ کوئی بچہ واچ کر رہا ہے ویڈیوز، موویز hours and hours together، ہوم ورک کہاں پہ ہے، اسیسمنٹس کہاں پہ ہیں، چھٹیوں کے اندر دوسرا ایکسرسائز کہاں پہ ہیں، باہر جا کے کھیلنا ہے، لوگوں سے منگل کرنا ہے، بات کرنا ہے، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. اسی لیے بچوں کے اندر کمیونیکیشن کی پرابلم بھی اس سے آ رہی ہے، کیونکہ they think that they are speaking to the screen but they are on their own on the screen and there is no two-way communication happening. So a feeling of not having any priority for things will be an important bit. Pھر isolation. Many times people who use social media وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ کئی لوگوں کے ساتھ ہیں، میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، لیکن اگر دیکھیں ایکچولی میں تو that people many times they are very lonely. They do not have actual and physical friends they can go and talk to. تو یہ ایک آئسولیشن کی، ایک تنہائی کی جو کیفیت ہے وہ پریزنٹ کرتی ہے. کیونکہ
آدمی بہت خوش ہوتا ہے اگر انٹرنیٹ کا ایڈکشن ہے، اس کو اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور موبائل فون کے اوپر گھنٹوں اس نے گزار رہے ہیں، وہ گزار رہا ہے، تو he'll be very happy to look into the movies, look into the programs, look into different shots، اور یہ پھر he'll be very happy on his own, but he'll be isolated۔ اس کے بعد اور ایک انٹرنیٹ کا یا پھر وائی فائی کا ایڈکشن پرابلم یہ ہے کہ there is no sense of time، کہ بھئی وقت کہاں پہ جا رہا ہے، کتنے گھنٹے میں نے اس میں لگائے۔ تو آج کل جو نمبر آف آورز آف دا اسکرین ٹائم ہے، اٹ ول بی شاکنگ اف پیپل نو ہاؤ مینی آورز دا یوتھ آر یوزنگ the phones۔ It is 4 hours, 5 hours, 6 hours, 10 hours is the screen time for children who are spending their time on the phone۔ So کوئی سینس آف ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جاتا، کیونکہ وہ اتنا اٹریکٹیو ہے یہ میڈیا، اور جو اسپیشلی دی موبائل فونز اینڈ جو ڈیجیٹل فونز ہیں، دے آر ویری ایڈکٹیو بیکاز دے سو پاورفل ان گیونگ یو سو مینی کلرز ان فرنٹ آف یو، سو مینی میوزک کے مختلف اس کے اندر پروگرامز ہیں، اس کے اندر کلرز ہیں مختلف، اینڈ فاسٹ چینجنگ، ایوری فیو سیکنڈز تھنگز ول چینج، دیٹس وائی چلڈرن اینڈ یوتھ ول بی اٹریکٹڈ ٹوورڈس، اس کے اندر سینس آف ٹائم ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ڈیفینسونیس کیا ہے؟ جیسے آپ نے سوال کیا بچے سے کہ بھائی تم اتنا کیوں دیکھ رہے ہو؟ نہیں میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ So as soon as you challenge them, they become defensive and say that they're not doing it. Avoidance of work. So actual جو کام ہے اگر یوتھ ہیں تو پھر اس کی ان کی تعلیم کا ہے وہ کام، that is neglected. If they are adults, and it's not just for the youth and young people, there are many adults جو کہ انوالوڈ ہیں اس قسم کے ایڈکشن کے اندر، جس کے اندر وہ انٹرنیٹ کے اوپر، فونز کے اوپر اور گیجٹس کے اوپر اپنا سارا ٹائم گزارتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایجیٹیشن، ایک اینگر، فرسٹریشن، اریٹیبل کیفیت، موڈ سوئنگز ہونا، ایک دم ڈپریشن کی کیفیت، پھر اس کے بعد ایک دم ایلیشن کی کیفیت، جب وہ اسکرین یوز کر رہے ہیں بڑے خوش ہیں، ایز سون ایز دیٹ از گون اوے اٹس لو موڈ ہے، فیلنگ سنک ہوتی ہے ان کی اور اچھا محسوس نہیں ہوتا، لونلینس ہے، آئسولیشن ہے، ڈپریشن ہے، اس قسم کی فیلنگز آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد فیئر ہے، فیئر یہ ڈر اور خوف کس چیز کا ہے؟ اس چیز کے بند ہو جانے کا، اس چیز کے ختم ہو جانے کا، ارے یہ ٹائم ختم ہو جائے گا، اس کا یہ وائی فائی کا ڈیوریشن ختم ہو جائے گا، ابھی آئی ڈونٹ ہیو منی، ہاؤ شوڈ آئی ڈو، ہاؤ شوڈ آئی ایکوائر مور، ہاؤ شوڈ آئی ایکوائر سم مور منی ٹو گیٹ the program sorted again, I want to see it again۔ تو اس طرح سے ایک ڈر کی کیفیت۔ پھر لونلینس کے بارے میں نے کہا کہ آئسولیشن اینڈ لونلینس will be part of it۔ boredom with routine tasks۔ just imagine کہ ایک جو بچہ جس کے ہاتھ میں ایک آئی فون ہے یا پھر کوئی سیمسنگ کا نئی سیریز کا فون ہے، جس کے اندر بیوٹیفل انداز کے اندر سے اسکرین چینج ہو رہا ہے اور آواز بڑی زبردست ہے، کان میں ایئر فونز ہیں، پھر اس کے بعد وہ اس کے اندر میوزک بھی ہے اور فلاں اور اتنی ساری چیزیں ہیں، اینڈ دین یو کیپ اے بلیک اینڈ وائٹ ٹیکسٹ بک ٹو ریڈ، what will the child pick up? The child will pick up, mostly the child will pick up the phone, because that's more attractive, that's more what he or she has been seeing for a long time, that everybody uses it, everybody is having the gadget, so they want to also have it۔ so اس طرح جو روٹین جو چیزیں ہیں ان کی کرنا، اس سے بورڈم ہونا، کیونکہ وہ اتنی فاسٹ موونگ نہیں ہے اور اتنے اس کے اندر ایفرٹ لگانا پڑتا ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے جاننا۔ اور پھر پروکراسٹینیشن ہے، پروکراسٹینیشن کے تعلق سے ہم لوگ گفتگو بھی کریں گے کہ وہ کیا ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ تو اب جب ہم لوگ بات کر رہے ہیں ایڈکشن کی، تو اس کے اندر اسلام ایڈکشن کے تعلق سے کیا کہتا ہے؟ And be you not like those who forgot Allah, and He made them forget their own souls. Such are the rebellious transgressors۔ and قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کہتے ہیں کہ ان لوگوں جیسے مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھلا دیا، اور یہ ان لوگوں نے اللہ کو نہیں بھلایا بلکہ اپنے خود کے اپنے سولز کو، اپنے نفس کو بھلا دیا۔ And these are rebellious transgressors، یہ لوگ حد سے گزر جانے والوں میں سے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے اور وہ حد سے گزر جانے والوں میں سے ہم کو شامل نہ کرے، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے۔ اور یہ کیوں ہے، کیوں میں نے یہ آیت یہاں پہ رکھی ہے ایڈکشن کے تعلق سے، کہ ابھی آپ نے دیکھا ایڈکشن کے پرابلمس کے اندر سینس آف ٹائم نہیں ہے، there is loneliness, there is not doing the work, not being only engrossed with themselves، اپنے آپ سے محبت، اپنے آپ سے چاہت، صرف میں ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی یاد کو
اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان ساری چیزوں کو بھلا دینا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو بھلا دینا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بھلانا نہیں ہے، یہ ان کے خود کے اپنے سولز، اپنے نفس کو بھول جانا، یہ کیفیت ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بڑی تنبیہ والی بات ہے کہ یہ حد سے گزر جانے والے لوگ ہیں، یہ ٹرانسگریسرز ہیں، دے آر ریبیلیس پیپل، سے بغاوت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ان لوگوں کے اندر سے ہم کو اللہ تعالیٰ شامل نہ کرے، یہ ہماری دعا ہونی چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ او یو ہو بلیو intoxicants and gambling, dedication of stones, divination of arrows are filthy, Satan's handiwork. Thus avoid them that you may prosper. Again, ایمان والوں کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، یہ جو شراب ہیں، یہ مختلف قسم کے سبسٹنسز ہیں، انٹاکسیکنٹس ہیں، اور گیمبلنگ جوا ہے، اور جوئے کی قسم کی مختلف قسم کی چیزیں ہیں، ڈیڈیکیشن آف سٹونز ہے، کچھ چیزوں کو جو ہے مانیت دینا اس کی، ڈیوینیشن بائی ایروز، اس زمانے میں ہوتا تھا کہ بھئی کسی نام کی کر دیتے تھے کسی کے ایرو کہ بھئی اس سے یہ کام ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں سیٹنز ہینڈی ورک، شیطان کے کرنے والے کام ہیں، یہ خطوات شیطان ہیں۔ Thus avoid them، کہ اگر تم اپنی کامیابی چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ you will prosper, then you avoid these things۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گیمبلنگ کو، ایڈکشن کو شیطان کا کام، خطوات شیطان قرار دیا ہے یہاں پہ۔ تو ہم کو ان چیزوں کی طرف سے خاص طور پہ کیئرفل رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جہاں پہ تنبیہ ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ ان چیزوں سے دور رہیں۔ تو میں ابھی آپ کے سامنے میجر پرابلمز رکھ رہا ہوں، اور اس کے جو حل اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ ٹورڈز دی اینڈ ول جسٹ ڈسکس اباؤٹ واٹ we need to do as a community۔ پھر اس کے بعد ایک چیز میں نے کہی تھی آپ سے، پروکراسٹینیشن ایک بہت عام ٹرم ہے، ویسٹ میں کافی یوز ہوتا ہے، کئی لوگوں نے آپ نے سنا بھی ہوگا یہ ٹرم، کہ دس از دا ایکٹ آف ڈیلیئنگ سم تھنگ، پوسٹپوننگ تھنگز فار اے لانگ ٹائم، ناٹ ٹو ڈو، کہ بھائی کسی کا ہوم ورک کرنا ہے، کسی کو کوئی اسسمنٹ کرنا ہے، کسی کو کوئی ایگزامینیشن کے لیے پریپیئر کرنا ہے، فار آل دوز تھنگز یو جسٹ کیپ آن ڈیلیئنگ، کہ بھائی اس کو نہیں مجھے آج نہیں، کل کرنا ہے تیاری، میں ایگزامینیشن کی تیاری نہیں، میں پرسوں کروں گا، نیکسٹ ویک سٹارٹ کروں گا، تھنگس ٹو پوسٹپون اینڈ اوائڈنگ ٹو ڈو اٹ۔ تو اس کو پروکراسٹینیشن کہتے ہیں۔ اٹ chronically avoid difficult tasks and deliberately looks for distractions۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہارڈ کام ہوتا ہے، مشکل کام ہوتا ہے، اس کو پیچھے ڈالنے کی کیفیت، اور پھر جو آسان اور ڈسٹریکٹنگ والا کام ہے اس کو کرنے کی خواہش۔ In large part, it reflects our struggle with self-control as well as our inability to accurately predict how we'll feel tomorrow or the next day۔ تو یہ procrastination میں ایک کیفیت ہے کہ I'm not able to regulate myself۔ regulate myself کا مطلب کیا ہے؟ میرے اندر self control نہیں ہے، کہ میں چاہتا ہوں میرے ایگزامز ہیں نیکسٹ ویک، میرا انٹرویو ہے نیکسٹ ویک، اینڈ آئی وانٹ ٹو پلے، آئی وانٹ ٹو ڈو گیمنگ، میں انٹرنیٹ کے اوپر ٹائم اپنا ویسٹ کرنا چاہتا ہوں، میں موویز دیکھنا چاہتا ہوں۔ بٹ the ask for you now is to read, to study, to prepare, because آپ کا assessment is important for your career, but you want to postpone it because it's very difficult. Studying is hard. It takes a toll on you. تو آپ کو ایک محنت کرنے کے لیے جو آپ کو جو کام ہے کرنے کا، اس کو آپ پیچھے ڈالنا، اور جو چیز ڈسٹریکشنز ہیں، جو چیزیں ایسی ہیں جو کہ فلمزی ہیں بالکل، کہ بھئی آپ کوئی ٹی وی میں پروگرام دیکھنا ہے، آپ بعد میں بھی واچ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا اسسمنٹ بعد میں نہیں آئے گا، یو ول لوز یور ایئر، یا پھر آپ کو کوئی جاب نہیں ملے گی، لیکن یو وانٹ ٹو پٹ اٹ بیک اینڈ کانسنٹریٹ آن سم تھنگ دیٹ یو جسٹ ڈو اٹ ویری ایزیلی۔ procrastinators may say they perform better under pressure۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں مجھے جب آ جاتی ہے نا، جب کرتا ہوں تو میں ایگزامینیشن ابھی آ جائیں گے نا، کل سے سٹارٹ کروں گا میں، اور ایگزامینیشن کل ہوں گے تو بولیں گے ہاں میں دوپہر میں سٹارٹ کرتا ہوں پڑھنا، میں شام میں سٹارٹ کر لوں گا، میں رات بھر پڑھ لوں گا اور پھر کل ایگزام دوں گا۔ تو اس طرح جو اہم کام ہے، اہم ٹاسک، ان کو پوسٹ پون کرنے کی عادت، اس کا نام پروکراسٹینیشن ہے۔ پروکراسٹینیشن کے بہت ہی زبردست حل ڈاکٹر نعمان علی خان کے آپ لیکچرز میں سن سکتے ہیں، انہوں نے کافی طویل گفتگو کی ہے ان چیزوں کے اوپر۔ اس کے کچھ ایگزامپلز ہیں، ایک سلائیڈ ہے، یہ بھی نعمان علی خان کے ون آف دا پکچرز میں سے ہے۔ یہ
تو اس میں انہوں نے 7 اسٹیپس بتائے ہیں جو کہ پروکراسٹینیشن کو دور کرنے کے اندر کام آتے ہیں، اور یہ بڑے کامن سینس والے ہیں، ڈونٹ نیڈ اینی ایکسپرٹیز. تو فائنڈ آؤٹ وائی، کیا بات ہے کہ یو ہیو بیکم پروکراسٹینیٹر، کہ فیئر آف فیلئر یہ بات ہے کہ ایگزام پریپیئر نہیں کرنا ہے کیونکہ میں فیل ہو جاؤں گا، یا پھر فیئر آف سکسیس کہ اگر پاس ہو گیا تو کیا کتنے مارکس آئیں گے، کتنی گریڈز ملیں گی، یا پھر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ کہ مجھے یہ کرنا ہی نہیں ہے تو اسی لیے آئی ول ناٹ پریپیئر. The first thing is to find out the reason why you are postponing something, why you don't want to do that specific task. Is there a reason for that? پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک پروفیشنل کے جیسے چینج کرے. پروفیشنل ہے، ایک ڈاکٹر ہے، لائر ہے، انجینئر ہے، جو بھی پروفیشنل جو ہوتا ہے وہ اپنے ٹاسک سامنے رکھتا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، آج کام کیا ہے. یہ اپنے ایٹیٹیوڈ میں پروفیشنلزم لانا، یہ دوسرا اسٹیپ ہے. You must do it even if you don't like it. تو یہ ریزن ہے کہ مجھے پسند نہیں، اسے نہیں کرنا ہے، نہیں، آپ کو کرنا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ یو ڈونٹ لائک اٹ. آپ کو پسند نہیں ہے مگر پھر بھی کرنا پڑے گا. دس از پروفیشنلزم. یو گو آن اے جاب، آئی ایم اے ڈاکٹر، میں اگر جاؤں گا جاب پہ اور بولوں گا آج مجھے پیشنٹ دیکھنا دل نہیں بول رہا، آج مجھے پیشنٹ نہیں دیکھنا ہے، مجھے آج چھٹی چاہیے. دس از ناٹ مائی پروفیشنلزم ایز اے ڈاکٹر. ایون اف آئی ڈونٹ لائک اٹ، آئی ہیو ٹو ڈو اٹ. تو یہ ہمارے دوسرے کام کے اندر میں گھر بھی آ جاؤں، مجھے کام پسند نہیں ہے، نہیں، مجھے اس کو ٹال مٹول کر رہا ہوں، نہیں، I need to say I'm a professional, I need to do it. Take the task on and finish it off. Third, Pomodoro technique. یہ ٹومیٹو ورڈ ہے اٹالین میں، جو ٹماٹر ہوتا ہے، اس کو کیسا کرنا ہے. تو جسٹ تھنک اباؤٹ، سیٹ اے ٹائمر فار 25 منٹس. کوئی بھی چیز کے لیے 3 ٹاسک سلیکٹ کریں. 3 Pomodoros. That is 3 tasks for today. I'll do my homework, I'll study for an assessment, and I'll finish off the cleaning of my room. 3 ٹاسک ہیں. تو اور اس کا ٹارگیٹ 25 منٹس، 30 منٹس، 40 منٹ، جو بھی ٹائم ہے سیٹ کریں and complete the task. You start from today. So these are practical steps people should do. So first, second, third. Then fourth, remove all distractions. جو ساری چیزیں آپ کو ان چیزوں سے روکتی ہیں، آپ کو کچھ مووی دیکھنا ہے، پروگرام دیکھنا ہے، آپ کو ٹی وی پہ کچھ واچ کرنا ہے، آپ کو موبائل پہ کچھ واچ کرنا ہے، یس آئی ول ڈو اٹ بٹ آفٹر آئی فنش مائی ٹاسکس. سو ریموو اینی ڈسٹریکشن اینڈ ایکٹ ایز این ایمرجنسی. ایمرجنسی میں کیا کرتے ہیں آپ؟ یو جسٹ ایکٹ آن تھنگس. یو جسٹ ڈونٹ فیل لائک اگر کوئی نیچے گر رہا ہے یا گرا ہوا ہے، اس کو اٹھانا ہے آپ کو، اور وہاں پہ ایک پڈل ہے یا کیچڑ ہے، یو ول ناٹ فیل لائک، یو جسٹ گو ان دیئر، یو پٹ یور شوز ان دیئر. آپ کے شوز نئے ہیں لیکن یو پٹ یور شوز ان دیئر بیکاز the person is in danger. So you want to lift the person out of the mud or the puddle. You don't think about your trousers, you don't think about your shoes. آپ کے سینڈلز خراب ہو جائیں گے، یہ نہیں سوچیں گے آپ. You will go and help the individual. تو اس طرح آپ کو ڈسٹریکشنز کو ریموو کر کے ایکٹ کرنا ہے پروکراسٹینیشن کو دور کرنے کے لیے. Making a public pledge. کسی کو public pledge in the sense like you don't have to tell 50, 60 people, but you have to tell your friend or your brother or your sister or your mom or your dad or somebody close to you that I'm going to do this task. Because, and somebody who you look up to, کہ وہ ایسا بندہ ہو، ایسا شخص ہو جس کو آپ ایک رول ماڈل کی طرح دیکھتے ہیں، ان سے وعدہ کریں کہ بھائی میں یہ کام کر کے دکھاؤں گا، میں یہ فنش کروں گا ٹاسک. یہ 5th ہے. The 6th, this is very, very important for us, and we don't consider the 6 and 7 are one of the most important steps. Make wudu and pray 2 rak'ah. And that is like a reset button. You praying a nafil, 2 rakat nafil, and then you make a pledge at that time that I'm going to finish this task, inshallah. And then lastly, to seek refuge of Allah and make dua. Remember him. And یہ حدیث، یہ کئی لوگوں کو، آپ لوگوں کو معلوم ہوگی، یہ دعا ہے، اور یہ دعا ہم کو بار بار کرنی چاہیے. اس کے اندر سارے سائیکولوجیکل پرابلمس، سارے ایموشنل پرابلمس، سارے پرسنالٹی پرابلمس، ساری لیزینس، پروکراسٹینیشن، ان ساری چیزوں کا اس کے اندر حل ہے. وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، واعوذ بک من العجز والکسل، واعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. کیا مطلب ہے اس کا؟ او اللہ، I seek refuge with you from anxiety and sorrow, weakness and laziness, miserliness and cowardice, the burden of death, and from being overpowered by men. یہ اتنی جامع دعا ہے، اس کے اندر ساری چیزیں کورڈ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم لوگ مدد مانگے کہ پھر اینگزائٹی، جو بے چینی ہے میرے اندر، وہ دور کر دے.
جو اضطراب کی کیفیت ہے وہ دور کر دے. اللہ میرے اندر جو غم ہے، جو سورو ہے، سیڈنس ہے، جو ڈپریشن ہے، اس کو دور کر. اے اللہ جو ویکنس ہے میرے اندر، جو کمزوری ہے، جو کاورڈس ہے، جو لیزینس ہے، جو کہ ہم کو کمزور بناتی ہے، جو کہ مجھے پروکریسٹینیٹ کرنے پر مجبور کرتی ہے، ان چیزوں کو دور کر. اور مجھے ڈیٹ کی یعنی قرض کے بوجھ سے آزاد کر، اور ایسے لوگوں سے مجھے میری حفاظت کر جس کے اندر میں جو مجھے اوور پاور کر لیں. تو ایسے لوگوں سے مجھے محفوظ رکھ ان سے. تو یہ اتنی جامع دعا ہے، اگر یہ ہم لوگ ہمارے روٹین میں لائیں تو یہ کافی چیزوں سے ہمارا پروٹیکشن ہے. پھر اس کے بعد میں نے اور ایک پوائنٹ پر کہا تھا سیلف کانفیڈنس کا، سیلف اسٹیم کا. سیلف اسٹیم از سمپلی یو بلیونگ ان یور سیلف دیٹ یو کین ڈو سم تھنگ، کہ آپ یہ چیز کر سکتے ہیں. اینڈ the individual's expectations of performance and self-evaluations of abilities and prior performances. تو جس طرح سے ہم لوگوں نے پہلے کیا ہے، تو میں نے کوئی چیز سکسیسفل کی ہے، کوئی اسیسمنٹ سکسیسفل کیا ہے، انٹرویو سکسیسفل کیا ہے، تو میرے اندر کانفیڈنس کی ایک زیادہ انکریز ہوتی ہے. اینڈ بلیو that day-to-day challenges can be faced by individuals. تو یہ روزمرہ کی جو مشکلات، تکالیف ہیں، یہ صرف میرے حد تک نہیں ہیں، یہ سارے لوگوں کے سامنے ہیں. اینڈ پیپل آر فائٹنگ، سو آئی نیڈ ٹو فائٹ ایز ویل. امپروونگ سیلف کانفیڈنس. اور سیلف کانفیڈنس کا ایک اور ایک طریقہ یہ ہے اس کے امپروو ہونے کا، اس کے سامنے آنے کا، کہ ہم جس طرح سے اس دنیا کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے دنیا بھی ہم کو دیکھ کر کچھ چیزیں سمجھتی ہے. تو دس امیج ٹیلز ملینز. دیٹس وائی یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ a cat appearing as a lion. سو آپ اپنے آپ کے اندر اپنے آپ کو کیسا سمجھتے ہیں اور کیا کرنے کی قابلیت آپ کے اندر ہے. اور ہم کو ریئلسٹک بھی ہونا چاہیے. I'm not telling you that you fake yourself. There is no need to fake yourself. مگر اپنے اندر وہ ہمت اور وہ قوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس سے کہ آپ کا عزم بلند ہو اور آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جس کے اندر سیلف کانفیڈنس امپروو ہوتا ہے آپ کا. اس کا اسلامک پرسپیکٹو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ it was narrated that Abu Bakr رضی اللہ عنہ said, the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, the supplication of the one who is in distress, O Allah, for your mercy I hope, so do not abandon me to myself even for the blink of an eye. Set all my affairs straight, there is no God but you. ایک دعا ہے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو ڈسٹریس میں، جو پریشانی میں اور سٹریس میں بندہ ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھ پر تیرا رحم ہو، تیرا کرم ہو مجھ پر، اور مجھے اپنے حال پہ مت چھوڑ دے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ مجھے اپنے حال پہ مت چھوڑ دے. ایون فار دا بلنک آف این آئی، ایک پلک جھپکنے کی دیری تک بھی مجھے اپنے حال پہ مت چھوڑ دے، میری حفاظت کر، اور ہر طریقے میرے معاملات کے اندر مجھے صحیح گائیڈنس دے، اور تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے. یہ دعا کرتے رہنی چاہیے. اور اگین کیوں امپورٹنٹ ہے سیلف کانفیڈنس کے ساتھ میں نے یہ بات کیوں رکھی؟ اس لیے کہ دس شوڈ ناٹ شو این ایروگنس کہ آئی کین ڈو اینی تھنگ. اٹ ڈزنٹ مین دیٹ آئی ایم ایروگنٹ. ہم ایروگنس سے ہم کو دور رہنا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین ہے اس کو بڑھانا چاہیے. اور یہ دعا اس کے اندر ہم کو ہیلپ کرے گی. پھر اس کے بعد آپ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس کو ایک بار سوچ کر دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب وہ وقت آیا جب کہ وہ سمندر کے پاس ٹھہرے تھے بالکل، اور وہاں پر فرعون کی ساری فوج سامنے تھی، فرعون اور اس کی ساری فوج آپ کے پیچھے تھی، اور اس وقت جو آپ کے ساتھ لوگ تھے کمپینینز آف موسیٰ علیہ السلام، they said that we sure are to be overtaken by this army. اتنی بڑی فرعون کی آرمی ہمارے پیچھے ہے اور یہ ہم لوگ یہاں پہ غرقاب ہونے والے ہیں، کچھ ہونے والا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام، یہ سورہ شعراء کے اندر ہے، said, nay, verily with me is my Lord, he will guide me. Just think about the confidence Musa alayhi salam had at that time, that he was putting his trust in Allah subhanahu wa ta'ala. There was nothing that in front of the river Nile that everybody would have been drowned. There is no way. مگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے. تو یہ یقین ہونا ہمارے سیلف کانفیڈنس کو اور انکریز کرتا ہے.
پھر اس کے بعد آئیے ایک یہ چیز کی طرف ہم لوگ بات کر کے میں پھر اپنی بات کو ختم کروں گا. ایموشنل ریزیلینس یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو کہ ہماری ذہنی اور ہماری قلبی قوت کے اندر اضافہ کرتی ہے. سو یہ گلاسگو اسمتھ کلائن جو کہ کافی مشہور کمپنی ہے, اس نے ریزیلینس کو ڈیفائن کیا ہے: the ability to succeed personally and professionally in the midst of a high pressured, fast moving and continuously changing environment. پھر اور ایک یو کے ہیلدی رسک اسسمنٹ ٹول کے اندر اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے: the attitude and skill set of an individual allowing them to cope with great efficiency and effectiveness in the periods of change and stress. تو یہ ریزیلینس کا ڈیفینیشن ہے جو میں نے یہ ٹرم یوز کیا ہے. تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو کہ ہمارے اندر ہم کو ڈیولپ کرنی چاہیے ٹو succeed personally or professionally in the midst of a high pressured, fast moving and changing environment. Just imagine these things. High pressure environment. ہم لوگ کمپنیز میں کام کرتے ہیں, آپ لوگ اسکولز میں پڑھتے ہیں, بچے اسکولز میں کالجز میں fierce tough competition ہے جہاں پہ وہاں پہ ہمارے سیلف کانفیڈنس کو, اسٹیم کو چیلنج کیا جا رہا ہے. lot of pressures of the studies چلڈرن کے اوپر, یوتھ کے اوپر مختلف دوسرے قسم کے پریشر. ایسے پریشر انوائرمنٹ میں اور فاسٹ موونگ, ہاؤ فاسٹ موونگ the world has become with the introduction of the AI, artificial intelligence, things are moving at a pace never before. اور پھر continuously changing environment as well. تو اس چینجز کے اندر اس ہائی پریشر کے اندر اور اس فاسٹ موونگ سچویشن کے اندر اپنے آپ کو سکسیسفل بنانے کا جو اسکل ہے, that is resilience. اور یہ کنٹینیوسلی چینج ہوتے ہوئے انوائرمنٹ, so everybody, we all become very relaxed and comfortable in what we do every day. So we are very happy to do things every day. I'm doing a job 9 to 5. I'm very happy with this and I don't want to change. But resilience talks something different to that. Wilson or Firsch 2005 emphasized the qualities of mental flexibility and creativity. یہ mental flexibility ہے اور creativity, new ways of working, new ways of thinking about the work, how we can do things differently, اور اپنے دماغ کے structures جو ہیں اس کو flexible رہنا. Psychological ability to let go of old internal structures of thinking and behaving that over the years have given us a sense of stability and coherence. تو جو ہم جس طرح سے ہم چیزیں کرتے آ رہے ہیں سالوں سے, ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں ویسے ہی ہوں کیونکہ I'm very comfortable with that. I'm very happy with that. I don't want any change because change will bring a bit of distress. میرے اوپر پریشر پڑے گا. تو اگر ہم لوگ وہ پریشر کو لینے کے قابل بنے, اس کا نام ریزیلینس ہے. تو جو مینٹل سٹرکچرز ہیں ہمارے جو کام نہیں کر رہے ہیں اس وقت, ہم کو اس کو چینج کرنے کا, اس کے اندر فلیکسیبلٹی لانے کی ضرورت ہے. کیونکہ مجھے جو اسٹیبلٹی ملی ہے اتنے سالوں سے, اگر مجھے کچھ آگے بڑھنا ہے, کچھ چینج کرنا ہے, تو I have to change those structures as well. پھر اس کے بعد our ability to create and reintegrate new structures of thinking and behaving that provide us the mature sense of coherence. یہ اسی بات کا ایک دوسرا ورژن ہے. پھر اس کے بعد یہ اور ایک جو پیٹرسن جو سائیکالوجسٹ and the group in 2008 they came with neurobiological اس کا بیسس کیا ہے, مطلب ہمارے برین میں کون سی چیزیں ہوتی ہیں جب ہم ریزیلینس ڈیولپ کرتے ہیں. Resilient individuals have staunch view of reality. یہ لوگ جو ریزیلینٹ ہوتے ہیں ان کے اندر جو ریالٹی ہے اس کا ایک بڑا کلیئر ویژن ہوتا ہے. They're not fluffing about. They're not talking about confused ideas. They're very clear about what they are. They want to achieve what they want to get. They're very logical in their interpretation of setbacks. جو failures ہیں, جو exams میں assessment failures ہیں, اس سے وہ learn کرتے رہتے ہیں. All the time they're learning from the setbacks. They develop realistic optimism as well as motivational processes and strategies devised for overcoming life's obstacles. تو یہ جو سیٹ بیکس ہوتی ہیں اس سے ریئلسٹک آپٹمزم بناتے ہیں. کوئی فینٹیسی میں بات نہیں کر رہے ہیں, کوئی امیجنری باتیں نہیں ہیں, کوئی سوچ کے خیالوں کی باتیں نہیں ہیں, بلکہ یہ جو سیٹ بیکس ہیں اس سے ہم لوگ ریئلسٹکلی کیا کر سکتے ہیں اس کے پلانز بناتے ہیں. اس طرح ایموشنل ریزیلینس پیدا کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد لاسٹلی میں مینشن کروں گا سوشل میڈیا کے تعلق سے. یہ سبھی لوگوں کو معلوم ہے, یہ سلائیڈز تھوڑی اولڈ ہے, گوئنگ بیک ٹو 2011. تو اس وقت واٹس ایپ, فیس بک وغیرہ ساری نئی چیزیں تھیں. ابھی تو اس سے کئی زیادہ سوشل میڈیا کے اندر چیزیں آ گئی ہیں. سوشل میڈیا کا اچھا یوز بھی ہے جس کے اندر بینیفیشل یوز ہے, کام بھی آتا ہے لوگوں کے مختلف چیزوں سے, فرینڈ سے کنیکٹ رہنے میں, نیوز اور ریسرچ کے اندر.
to have some networking with people. Like this program is going on the Zoom, and a lot of people are able to benefit from this program. So this is something which is beneficial, helpful for the social media. But there are a number of ill effects of social media. So maybe सारे description में नहीं जाऊंगा, बल्कि basically just the headlines: stress, depression, anxiety, sleep, problems with the sleep, addiction, सेल्फ एस्टीम का कम होना, यानी लो सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना, वेल बीइंग का ड्रॉप होना, रिलेशनशिप्स के अंदर प्रॉब्लम्स पैदा होना, एनवी, हसद, जेलसी एंड लोनलीनेस, आइसोलेशन. All these are similar to internet addiction, what we have seen before. So all the ill effects of the addiction and the media as well. उसके इस्लामिक पर्सपेक्टिव हैं, जिसके अंदर हम लोगों को ये मदद लेनी चाहिए कि कुरान इसकी इन चीज़ों के ताल्लुक से क्या कहता है और किस तरह से हमको अल्लाह ताला लग़्व उसको कहते हैं जो कि इट्स अ वेन टॉक, यूजलेस, जिसका कोई फायदा नहीं है, लाइक ए पास टाइम. कई बार हम लोग कहते हैं कि भाई आई एम जस्ट डूइंग अ पास टाइम. पास टाइम इज हैविंग नो प्लेस इन इस्लाम. So you shouldn't be doing pastime. You should be actually doing something which is fruitful, beneficial. And इस तरह से हम लोग avoid कर सकते हैं social media के. One of the reasons is you do something which is valuable. So अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि जन्नत के अंदर कुछ लग़्व नहीं होगा. Paradise में there will be no vain talk there, because that is not something that should be available for people as vain talk in paradise. फिर उसके बाद चंद और भी चीजें हैं, लेकिन ये चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों को कुछ पता है, लेकिन इस वक्त टाइम नहीं है हमारे पास. लोनलीनेस है, लैक ऑफ मोटिवेशन है, वेरी पुअर लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स अमंग द यूथ इज आल्सो प्रॉब्लम. एंड देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जेंडर आइडेंटिटी विल बी समथिंग इन द फ्यूचर दैट विल बी सिग्निफिकेंटली चैलेंजिंग. अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं 2 मिनट से गुफ्तगू करूंगा और फिर अपनी बात को खत्म करूंगा. कि दिस इज नॉट one individual's problems, it's a problem of the self. वो individual का जो इन चीजों के अंदर मुलव्वस है, एडिक्शन हो, इंटरनेट एडिक्शन है, गैम्बलिंग है, अल्कोहल एंड ड्रग्स हैं, डिप्रेशन है, या फिर और कोई किसी किस्म की जो सोशल मीडिया की जो प्रॉब्लम्स हैं, इसके अंदर घिरा हुआ है. उसके अंदर वो शख्स खुद इन्वॉल्व है, उसके पेरेंट्स आर पार्ट ऑफ दैट, the teachers, the NGOs, the non-profitable organizations, the policy makers हैं, social workers हैं, politicians, government bodies, ये सारे लोग must be involved in the looking for the solutions, because it's not the problem of one person. इसका पहला काम हमको करना है awareness programs and education. कई लोगों को, मैंने भी रिसेंटली भी हैदराबाद में ये 2-3 प्रोग्राम्स के अंदर ये बात कही है कि there is lack of awareness among people to know what these things are. Leave about the solutions. They don't even know what artificial intelligence is. People don't know about the chat GPT. They don't know about the gender related issues and concerns people have got around. So ये मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं जिसके अंदर अवेयरनेस नहीं है और एजुकेशन नहीं है. तो इस अवेयरनेस का लाना और एजुकेशन का प्रोवाइड करना, ये सारे लोगों की जिम्मेदारी है. और इसका जो बेहतरीन हल है वो है क्लोजनेस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला. हमारा ताल्लुक अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मजबूत होना, उसकी किताब से मजबूत होना, उसके दीन से मजबूत होना, उसके जो इज्तिमाइयत है उससे मजबूत होना, हमारा एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, एक दूसरे के साथ वो डेमोन्स्ट्रेट करना कि वी आर ए कम्युनिटी, वी आर वन सोसाइटी, एंड which is looking the betterment of ourselves and everybody else. We have to build ourselves कुरान के प्रिंसिपल्स पे, अहादीस के प्रिंसिपल्स पे अपने आप को बिल्ड करना, फिर उसके बाद हमारी फैमिलीज को बिल्ड करना, और इसके जरिए से हमारी कम्युनिटीज को बिल्ड करना. ये हमारा मेन जो एम है, मकसद होना चाहिए, सेल्फ बिल्डिंग, फैमिली बिल्डिंग एंड कम्युनिटी बिल्डिंग. एंड देन checking on children. This is something which you need to do. You need to give independence to children, but also you need to check on the children, what they're doing, what they're watching, who they are with. Because ये बच्चे जब तक आपकी किफालत में हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनसे आपसे सवाल होने वाला है उनका. उसके बाद एक बार जब वो एडल्ट हो जाते हैं, ऑब्वियसली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देमसेल्व्स, बट आपने उनको क्या तरबियत की, क्या आपने ये चीजें उन पे चेक की कि वो उनको फोन दिला दिया, आपने इंटरनेट वाईफाई दिला दिया, लेकिन you're not checking what they're looking at that on the devices. What are they using these devices for? Which social medias, which groups, which social media platforms they are on? तो ये सारी चीजें चेक करना बेइंतहा जरूरी है. Being with children as the support, balance between being friend or parent to your child. So कई लोग कहते हैं कि भाई बच्चों के दोस्त बनना है. बच्चों के दोस्त भी बनना है, लेकिन बच्चों के गार्डियन और पेरेंट भी बनना है. बच्चों के दोस्त बनेंगे तो आपसे
اپنی بات کھل کے کہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک والد کی، ایک والدہ کی جو ایک نظر ہوتی ہے، جو ایک ان کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے، جو ان کی ریسپیکٹ ہوتی ہے، جو ان کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے، اس کو بھی ساتھ رکھنا ضروری ہے کہ بچوں کے دوست بنے، مگر اتنا نہیں کہ یو ڈونٹ کوسچن دم، یو گیو دم سو مچ آف فریڈم دیٹ دے ڈونٹ لسن ٹو یو اینی مور. سو اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی پیرنٹنگ کے اندر کا بھی جو ہے ہمارا رول ہے کہ ہماری جو ریسپانسبلٹی ہے اس کو بھی تکمیل کرنا ضروری ہے. ہیونگ باؤنڈریز بٹ نو ایگریشن. بچوں کے سامنے آپ رکھیں کہ بھائی انٹرنیٹ کا ٹائم ہے آپ کا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ موبائل فون دیا جائے گا، اس کے بعد then you have to do something else. But this has to be done in a very cordial and a very conducive manner, not with aggression. You can limit the use of these things. You cannot stop them. So اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے اسٹاپ کر دیا ہے موبائل فون یوز، you'll be surprised that your children might be using mobile phones outside of your knowledge, outside of the house, in the colleges, in the schools, in the universities. They might be using these gadgets and you might not be aware of them. And last thing, which is very important, and I have highlighted this before as well, that we have to replace the leisure time with some physical activity. ہم لوگوں کو یہ ضروری ہے کہ ایسے پارکس ہوں یا پھر ایڈونچرس پارکس ہوں یا پھر ایسی کھلی جگہیں ہیں کھیلنے کی جہاں پر بچوں کو لے جا سکیں، ہم یوتھ کو لے جا سکیں، جہاں پر کوئی ایکٹیویٹیز ہوں. آج کل کئی ریسورٹس وغیرہ بن گئے ہیں جہاں پہ ایڈونچرس اسپورٹس، ایڈونچرس ایکٹیویٹیز ہیں وہاں پہ، تاکہ یہ فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہو بچوں کی، تاکہ وہ موبائل فون سے، یہ گیجٹ سے دور ہٹیں اور پھر اس نیچرل چیز کی طرف جائیں. کہ everybody is quite happy to have some fun outside, to have some games, some sports, some physical activity. That is very important, and I think this is something that will pull people away from using the media only and going into doing some activities. تو یہ چند چیزیں تھیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ چیلنجز ہیں ہمارے لیے اب کے لیے اور آگے آئندہ آنے والے سالوں کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ this has been beneficial for people to listen to. So I pray اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کہنے والے کو اور سبھی سننے والوں کو ان چیزوں کے پر سمجھنے کی، ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی، لوگوں کو اویئر کرنے کی، اس کا ایجوکیشن حاصل کرنے کی اور پھر ان کے حل تلاش کرنے کی ہمارے اندر ایک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. اردو کمیونٹی بحرین آپ کا ممنون اور مشکور ہے جو آپ نے اپنے قیمتی وقت اردو کمیونٹی بحرین کے آڈینس کے لیے نکالا ہے. ہم دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر سے بہتر اس کا نعم البدر دے دنیا اور آخرت میں. آمین. امید کرتے ہیں کہ اگر آپ اگلے ہمارے پروگرامز میں بھی شامل ہوں گے. جزاک اللہ خیر. پروگرام کا اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.